السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس فاسٹ ایئر انگلش نیو بک 2025 کے یونٹ نمبر 1 خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ہم نے 2 لیکچر کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ لیکچر نمبر 1 کے اندر ہم نے اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کی ہے۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم نے اس کا ایکسرسائز بک ورک کیا ہے۔ یہ ہمارا لاسٹ تیسرا لیکچر ہے جس کے اندر ہم اس چیپٹر کی کویسچن آنسر جو باکسز کے اندر پڑھے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایکسرسائز والے کویسچن ہیں ان کو سالو کرنے جا رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا باکسز کا کویسچن نمبر 1۔ What qualities of Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم are described and how did the people respond to them؟ What qualities کون سی خوبیاں of رسول خاتم النبیین are described، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، and how did the people respond to them، اور لوگوں نے ان کے اوپر اپنا کیا رد عمل ظاہر کیا یا کیسا رد عمل ظاہر کیا۔ جی ہمارے باکس کے کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے اسٹوڈنٹ، دی پیسج ڈسکرائبز دی ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم ایز اے مین آف آنیسٹی، ہیوملٹی، جنراسٹی اینڈ فیئرنس۔ دی پیسج پیراگراف کے اندر ڈسکرائبز بیان کرتا ہے دی ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم ایز اے مین آف آنیسٹی، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امانت دار آدمی کے طور پر، ہیوملٹی عاجزی کے طور پر، جنراسٹی سخاوت کے طور پر، اینڈ فیئرنس اور منصف کے طور پر۔ پیراگراف کے اندر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور امانت دار، عاجز، سخی اور منصف کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ Due to these noble traits, the people of Makkah held him in the highest regard and affectionately honored him with the titles Al-Sadiq, the truthful, and Al-Amin, the trustworthy. Due to these noble traits، ان عظیم خوبیوں کی وجہ سے the people of Makkah، مکہ کے لوگوں نے held him in the highest regard and affectionately، آپ خاتم النبیین کو بلند ترین اعزاز سے نوازا، and affectionately honored him، اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے آپ کو دیا دی ٹائٹلز، خطابات، الصادق دی ٹروتفل سچا کے، اینڈ الامین دی ٹرسٹوردی ایماندار کے۔ ان عظیم خوبیوں کی وجہ سے مکہ کے لوگوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین اعزاز اور بڑی محبت کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق سچا اور الامین ایماندار کے القابات سے نوازا۔ باکسز کا کویسچن نمبر 2 ہے، ہاؤ ڈیڈ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانسٹریٹ ہز کنسرن فار جسٹس ان ہز ارلی ایڈلٹہڈ، پرووائڈ ایگزامپل۔ ہاؤ ڈیڈ کس طرح رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانسٹریٹ ہز کنسرن، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا، فار جسٹس انصاف کے لیے، ان ہز ارلی ایڈلٹہڈ اپنی ابتدائی جوانی میں۔ کس طرح رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی جوانی میں انصاف کے لیے فکر مندی کا اظہار کیا، پرووائڈ ایگزامپل، مثالیں دیں۔ باکس کا کویسچن نمبر 2 کا آنسر اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے، ہی شوڈ ہز کمٹمنٹ ٹو جسٹ بائی ٹیکنگ پارٹ ان حلف الفضول and aliens found the protect the rights of the oppressed۔ He showed his commitment، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وابستگی کا اظہار کیا to justice، انصاف کے لیے، by taking part in حلف الفضول، حلف الفضول کے اندر حصہ لے کر، and aliens جو کہ ایک اتحاد تھا، formed to protect the rights of the oppressed، جس کو مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کے لیے تشکیل دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے اندر حصہ لے کر انصاف کے بارے میں اپنی وابستگی کا اظہار کیا، جو کہ ایک معاہدہ تھا مظلوموں کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ His fair and thoughtful decision during the reconstruction of Kaaba is another example where his wise judgment helped avoid a serious dispute among the tribes۔ His fair and truthful decision، آپ کا منصف اور سچے فیصلے نے، ڈیورنگ دی ریکنسٹرکشن آف کعبہ، کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے دوران، از این ادر ایگزامپل، ایک اور مثال ہے، ویئر ہز وائز ججمنٹ، جہاں پر آپ کی عقل مند فیصلے نے، ہیلپڈ مدد کی، ایوارڈ اے سیریس ڈسپیوٹ امانگ دی ٹرائبز، قبائل کے درمیان ایک سنجیدہ تنازع سے بچنے کے لیے۔
از فیئر اینڈ تھاٹفل. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے منصف اور فکر انگیز فیصلے نے کعبہ کی تعمیر کے دوران ایک اور مثال ہے جس پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کے فیصلے نے لوگوں قبائل کے درمیان ایک سنجیدہ تنازع سے بچنے میں لوگوں کی مدد کی. What was the significance of the first revelation to the Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم؟ What was the significance؟ کیا اہمیت تھی آف دی فاسٹ ریویلیشن، پہلی وحی کی، ٹو دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کی کیا اہمیت تھی؟ The first revelation signaled the start of his role as Allah's final prophet, sparking a spiritual revival and deeply reshaping Arabia's moral and social order by confronting idolatry and injustice with the message of Tawheed, oneness of God. The first revelation، پہلی وحی، signaled the start of his role، آپ کے کردار کے آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے، as Allah's final prophet، اللہ کے آخری پیغمبر کے طور پر. پہلی وحی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری پیغمبر کے طور پر آپ کے کردار کے آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے، sparking a spiritual revival and deeply reshaping Arabia's moral and social order، جو کہ روحانی بیداری کو جنم دیتی ہے، and deeply reshaping، اور عرب کے اخلاقی اور سماجی نظام کو گہرائی سے بدل دینا ہے، by confronting idolatry and injustice with the message of Tawheed، oneness of God، بطور خاص اللہ کی وحدانیت کے پیغام سے شرک اور ناانصافی کا مقابلہ کرتے ہوئے. پہلی وحی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری پیغمبر کے طور پر بطور کردار کے آغاز کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو کہ روحانی بیداری کو جنم دیتا ہے اور عرب کے اخلاقی اور سماجی نظام کو گہرائی سے بدل دیتا ہے، اور بطور خاص اللہ کی وحدانیت کے پیغام سے شرک اور ناانصافی کا مقابلہ کرتے ہوئے. کویسچن نمبر 1 ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے ریفلیکٹ آن دی لاسٹنگ لیگیسی آف رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایز مینشنڈ ان دی ٹیکسٹ. ریفلیکٹ، بیان کریں یا عکاسی کریں، آن دی لاسٹنگ لیگیسی، لازوال میراث کی، آف دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ خاتم النبیین کی، ایز مینشن ان دی ٹیکسٹ، جیسا کہ متن میں بیان ہوا ہے. متن میں ذکر کردہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال میراث کے اوپر عکاسی کریں یا اس کے اوپر غور کریں. How does his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم life and mission continue to inspire people across different cultures and societies today؟ How does his life، کس طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی and mission اور مشن continue جاری رکھتا ہے to inspire people، لوگوں کو متحرک کرنا، across different cultures، مختلف ثقافتوں and societies اور معاشروں کو today آج، یعنی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مشن آج مختلف ثقافتوں اور معاشرے کے لوگوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے. کویسچن نمبر 1 کا آنسر ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے ہز لیگیسی ریفلیکٹس مورل انٹیگریٹی، فیئرنیس اینڈ کائنڈنس. ہز لیگیسی، آپ کی میراث، ریفلیکٹس عکاسی کرتی ہے، مورل انٹیگریٹی، اخلاقی وحدانیت، فیئرنیس انصاف، اینڈ کائنڈنس اور رحمدلی کی. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ اخلاقی وحدانیت، انصاف اور رحمدلی کی عکاسی کرتا ہے. His life still inspires people today as his teachings on equality, compassion and human dignity go beyond time, place and culture, presenting a timeless example of a just and principled life. His life، آپ کی زندگی، still inspires people، ابھی بھی لوگوں کو متحرک کرتی ہے، today آج بھی، as his teachings on equality، کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں مساوات کے اوپر، compassion ہمدردی، and human dignity اور انسانی عظمت کے اوپر، go beyond time, place and culture، وقت، جگہ اور ثقافت سے بالا تر ہیں، presenting a timeless example of a just and principled life، جو کہ ایک منصفانہ اور رسولی زندگی کی لازوال مثال پیش کرتی ہیں. کویسچن نمبر 2 ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے what was the importance of رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم involvement in the حلف الفضول؟ How does this event show his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم commitment to justice؟ What was the importance of رسول اللہ خاتم النبیین involvement in حلف الفضول؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حلف الفضول کے اندر شرکت کی کیا اہمیت ہے؟
How does this event show his خاتم النبیین کو commitment to justice؟ کس طرح یہ واقعہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف کے لیے وابستگی کو ظاہر کرتا ہے؟ Question number 2 کا answer student. This event highlights that even before Islam, the Prophet stood firmly for the oppressed. It reflects as he supported a cause that upheld the rights of the weak against the powerful. This event highlights یہ واقعہ نمایاں کرتا ہے that even before Islam کہ یہاں تک اسلام سے پہلے the people stood firmly for the oppressed، جو لوگ تھے وہ مظلوموں کے لیے ثابت قدمی سے یا پختگی سے کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ۔ It reflects as he supported a cause that upheld the rights of the weak against the powerful. It reflects یہ عکاسی کرتا ہے as he supported کہ آپ خاتم النبیین نے سپورٹ کیا a cause ایک مقصد کو that upheld the rights of the weak، جس کا مقصد کمزور لوگوں کے حقوق کو برقرار رکھنا تھا against the powerful، طاقتور لوگوں کے خلاف۔ ہاں یہ عکاسی کرتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقصد کو سپورٹ کیا جس کا مقصد کمزور لوگوں کے حقوق کو برقرار رکھنا تھا طاقتور لوگوں کے خلاف یا طاقتور لوگوں کے سامنے۔ کویسچن نمبر 3 ہے ہاؤ ڈیڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپورٹ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم both emotionally and financially? Why was her support crucial during the early years of his mission? How did حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپورٹ رسول اللہ خاتم النبیین؟ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا both emotionally and financially، ایموشنلی اور فنانشلی یعنی جذباتی اور مالی لحاظ دونوں سے۔ Why was her رضی اللہ تعالیٰ عنہ support crucial during the early years of his mission? Why was her support آپ خاتم النبی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ why was کیوں اہم تھی crucial ضروری تھی during the early years of his mission آپ کے مشن کے ابتدائی سالوں میں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے ابتدائی سالوں میں کیوں اہم تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ supported the Prophet peace be upon him emotionally by standing firmly with him as his first and most loyal companion during the Quraysh opposition. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ supported the Prophet peace be upon him emotionally by standing firmly with him as his first and most loyal companion. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جذباتی طور پر سپورٹ کیا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک وفادار ساتھی کے طور پر ڈیورنگ دی قریش اپوزیشن، قریشوں کی مخالفت کے دوران، یعنی قریش کی مخالفت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذباتی طور پر مضبوطی سے وفاداری کے ساتھ کھڑے ہونا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ She also helped financially through her successful business, giving him peace of mind to focus on his mission in its toughest early years. She also helped financially، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی طور پر بھی مدد کی through her successful business، اپنے کامیاب بزنس کے ذریعے giving him peace of mind، جس نے آپ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی سکون دیا to focus on his mission کہ وہ اپنے مشن کے اوپر توجہ مرکوز کریں in his toughest early year، اپنے مشکل ترین ابتدائی سالوں میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی فنانشلی یعنی کہ مالی مدد کی اور اپنے کامیاب کاروبار کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی سکون دیا تاکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشکل ابتدائی سالوں میں اپنے مشن کے اوپر توجہ مرکوز کر سکیں۔ Question number 4 ہے اسٹوڈنٹ وہ کہتا ہے what was the charter of Medina and how did it create a new system of governance that promoted fairness and equality? What was the charter of Medina؟ میثاق مدینہ کیا تھا and how did it create a new system، اور اس نے کس طرح نئے نظام کو متعارف کرایا آپ گورننس حکمرانی کی that promoted fairness and equality، جس نے انصاف اور مساوات کو فروغ دیا۔ میثاق مدینہ کیا تھا اور اس نے کس طرح سے نئے نظام حکمرانی کے نئے نظام کو متعارف کرایا جس نے انصاف اور مساوات کو فروغ دیا۔ The Charter of Medina served as the first constitution for the Islamic society in Medina. The Charter of Medina میثاق مدینہ نے served as the first constitution for the Islamic society in Medina، مدینہ کے اندر
پہلے اسلامی معاشرے کی پہلے عین کے طور پر صارف کیا، جن کی خدمت کی مساک مدینہ نے اسلامی معاشرے کے اندر، مدینہ میں اسلامی معاشرے کے اندر پہلے عین کے طور پر کردار ادا کیا یا خدمت کی۔ It introduced a ground breaking system by ensuring equal rights, religious freedom and justice for all people, bringing together diverse types and faiths into one united community. It introduced اس نے متعارف کرایا گراؤنڈ بریکنگ سسٹم، ایک انقلابی نظام کو، by ensuring equal rights برابر کے حقوق کو یقینی بنا کر، ریلیجیس فریڈم مذہبی آزادی کو، اینڈ جسٹس اور انصاف کو فار آل پیپل تمام لوگوں کے لیے، برنگنگ ٹوگیدر ڈائیورس ٹرائبز اور مختلف قبائل کو اکٹھا کر کے، اینڈ فیتھز اور عقائد کو، انٹو ون یونائٹڈ کمیونٹی ایک متحد معاشرے کے اندر۔ یعنی کہ میثاق مدینہ نے مدینہ کے اندر پہلے اسلامی معاشرے کے عین کے طور پر کام کیا، اور اس نے ایک انقلابی نظام متعارف کرایا جس کے اندر ایکول رائٹس، برابر کے حقوق، مذہبی آزادی، انصاف، اور انصاف نے تمام لوگوں کے لیے برابر تھا، اور جس نے مختلف قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور عقائد کے لوگوں کو، اور ایک متحد کمیونٹی قائم کی۔ Question number 5 is, student, why was the Hijra migration from Makkah to Medina so important for the growth of Islam? How did it change the course of history? Why was the Hijra migration from Makkah to Medina so important? مکہ سے مدینہ جو ہجرت تھی وہ اتنی زیادہ اہم کیوں تھی؟ فار دی گروتھ آف اسلام، اسلام کی گروتھ کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت اتنی زیادہ اہم کیوں تھی؟ ہاؤ ڈیڈ اٹ چینج دی کورس آف ہسٹری، اور اس نے کس طرح تاریخ کے نصاب کو تبدیل کیا؟ The Hijra was significant as it gave Muslims a safe place to escape oppression and freely follow their religion. It marked the beginning of the Islamic State, which later became strong and spread the message of faith and justice. The Hijra was significant. جو ہجرت تھی وہ اہم تھی، as it gave Muslims a safe place، کیونکہ اس نے مسلمانوں کو ایک محفوظ جگہ دی، to escape oppression، ظلم و ستم سے فرار ہونے کے لیے، اینڈ فریلی فالو دیئر ریلیجن، اور اپنے مذہب کے اوپر آزادانہ عمل کرنے کے لیے۔ اٹ مارک دی بگننگ آف دی اسلامک اسٹیٹ، اس نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، وچ لیٹر بیکیم اسٹرانگ اینڈ اسپریڈ دی میسج آف فیتھ اینڈ جسٹس، وچ لیٹر بیکیم اسٹرانگ جو کہ بعد میں مضبوط بن گئی، اینڈ اسپریڈ دی میسج آف فیتھ اینڈ جسٹس، اور ایمان اور انصاف کا جو پیغام تھا وہ پھیلا۔ کویسچن نمبر 6 ہے اسٹوڈنٹ، وہ کہتا ہے وائی ڈو یو تھنک دی رائٹر فوکسز آن ویلیوز لائک مرسی، جسٹس اینڈ ایکویلٹی ان رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لائف؟ واٹ مائٹ بی دی رائٹرز انٹینشن اور پوائنٹ آف ویو بیہائنڈ سلیکشن دیز اسپیکٹس؟ وائی ڈو یو تھنک دی رائٹرز فوکس آن ویلیوز لائک مرسی؟ آپ کیوں سوچتے ہیں کہ جو رائٹر ہے وہ اقدار جیسا کہ مرسی، رحم، جسٹس، انصاف اینڈ ایکویلٹی اور مساوات کے اوپر فوکس کر رہا ہے، توجہ مرکوز کر رہا ہے؟ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ رائٹر رحم، انصاف اور مساوات کے اوپر توجہ مرکوز کر رہا ہے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لائف، رسول اللہ خاتم النبیین کی زندگی میں؟ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جو منصف ہے وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رحم، انصاف اور مساوات جیسی اقدار کے اوپر توجہ مرکوز کرتا ہے؟ واٹ مائٹ بی دی رائٹرز انٹینشن اور پوائنٹ آف ویو بیہائنڈ سلیکٹنگ دیز اسپیکٹس؟ ان اسپیکٹس کو، ان پہلوؤں کو انتخاب کرنے میں رائٹر کا ارادہ یا پوائنٹ آف ویو کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ان پہلوؤں کو منتخب کرنے کے پیچھے مصنف کا ارادہ یا نقطہ نظر کیا ہو سکتا ہے؟ The writer likely highlights these values to show that Islam's message applies to all times and people. It also emphasizes that the Prophet's life is a guide for humanity, offering lessons to create a fair and a kind society even today. The writer likely highlights، جو رائٹر ہے منصف وہ عیاں کرتا ہے these values، ان اقدار کو، to show that Islam's message، اسلام کے پیغام کو دکھانے کے لیے، applies to all times and people، اور یہ اس کا اطلاق ہر زمانے اور ہر انسان کے اوپر کرنے کے لیے۔ منصف ان اقدار کو عیاں کرتا ہے اسلام کے پیغام کو پھیلانے اور ان کے ہر زمانے اور ہر انسان کے اوپر اطلاق کرنے کے لیے، لاگو کرنے کے لیے۔
It also emphasizes that the Prophet's life is a guide for humanity. It also emphasizes یہ زور دیتا ہے that the Prophet life کے پیغمبر کی زندگی is a guide for humanity انسانیت کے لیے ایک رہنما ہے offering lessons to create a fair and kind society even today and offering lessons اور سبق دیتی ہے to create a fair and kind society کہ ایک منصف اور رحم دل معاشرہ قائم کیا جائے ایون ٹوڈے آج بھی کہ آج بھی ایک فیئر اور کائنڈ معاشرہ آج بھی قائم کرنے کا یہ ہمیں سبق دیتی ہے ایک پیغمبر کی زندگی. کویسچن نمبر 7 ہے ان ہز فائنل سرمن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم spoke about the core 10 tenets of Islam. How can his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم message be understood as a universal call for justice, equality and moral integrity? In his final sermon اپنے آخری خطبہ میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم spoke about the core tenets of Islam. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بنیادی اصولوں کے بارے میں بات کی. اپنے آخری خطبہ میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کے بنیادی اصولوں کے بارے میں بات کی. How can his message be understood as a universal call for justice, equality and moral integrity? How can his message کس طرح آپ کا پیغام be understood سمجھا جا سکتا ہے as a universal call ایک عالمگیر دعوت یا افاقی دعوت for justice انصاف کی, equality مساوات کی اینڈ مورل انٹیگریٹی اور اخلاقی وحدانیت کی. کس طرح آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انصاف, مساوات اور اخلاقی وحدانیت کا ایک افاقی دعوت سمجھا جاتا ہے. His message carried a universal appeal by proclaiming that an Arab holds no superiority over a non-Arab, nor a white over a black except through piety. It set a clear foundation for human dignity rooted in moral values rather than race or social status, offering a guiding principle for all humanity. His message آپ کا پیغام carried as universal appeal ایک عالمگیر کشش رکھتا ہے by proclaiming کے اعلان سے that an Arabs hold no superiority over a non-Arab کہ ایک عرب کو ایک نان عرب کے اوپر ایک غیر عرب کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں, نہ وائٹ اوور بلیک اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر ایکسیپٹ تھرو پائٹی تقوی کی بجائے. یعنی کہ اسلام کا یہ میسج, آپ کا یہ میسج ایک عالمگیر کشش رکھتا ہے. آپ کا یہ اعلان کہ ایک عرب کو کسی نان عرب کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر سوائے تقوی کے. It set a clear foundation for human dignity. یہ انسانی عظمت کی ایک بنیاد کو کلیئر کرتا ہے یا واضح کر کے قائم کرتا ہے. Rooted in moral values rather than race or social. اور rooted in moral values اور اخلاقی اقدار جیسا کہ rather than race or social status, نسل اور سماجی مرتبے کو روٹ آؤٹ کرتا ہے, ختم کرتا ہے. آفرنگ اے گائیڈنگ پرنسپل فار آل ہیومینٹی, آفرنگ اے گائیڈنگ پرنسپل اور رہنمائی اصولوں کی آفر کرتا ہے فار آل ہیومینٹی تمام انسانیت کے لیے, اور تمام انسانیت کے لیے یہ رہنما اصولوں کی آفر کرتا ہے, پیشکش کرتا ہے. جی لاسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 8. ڈسکرائب دی سگنیفیکینس آف دی کنکویسٹ آف مکہ. How did Rasulullah خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم decision to declare general amnesty demonstrate his خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم magnanimity and vision for a unified society. Describe the significance of the conquest of Makkah. فتح مکہ کی اہمیت بیان کریں. How did Rasulullah خاتم النبیین decision to declare general amnesty, کس طرح آپ خاتم النبیین کے عام معافی کے اعلان کے فیصلے نے demonstrate his magnanimity and vision for a united society, آپ خاتم النبیین کی عظمت اور ایک متحد معاشرے کے ویژن کو مظاہرہ کیسے کیا. یعنی فتح مکہ کی اہمیت بیان کریں. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معافی کے اعلان کے فیصلے نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ایک متحد معاشرے کے ویژن کا مظاہرہ کیسے کیا. The conquest of Makkah was a remarkable example of a triumph without bloodshed. The conquest of Makkah, فتح مکہ was a remarkable example, ایک غیر معمولی مثال تھی of a triumph, کامیابی کی without bloodshed, بغیر خون بہائے. فتح مکہ بغیر خون بہائے کامیابی کی ایک غیر معمولی مثال تھی. showing the power of mercy and revenge, جو کہ رحم اور بدلے کی طاقت کا مظاہرہ کر رہی تھی. by granting a general pardon to even his fiercest enemies. by granting a general pardon, ایک عام نجات عطا کر کے to even his fiercest enemies, اپنے
سخت ترین دشمنوں کو. The Prophet displayed great generosity and aimed to establish a society based on forgiveness and unity. The Prophet displayed great generosity. پیغمبر نے عظیم سخاوت کا مظاہرہ کیا and aimed to establish a society، اور آپ کا مقصد ایک ایسے معاشرے کی تعمیر تھا based on forgiveness، جس کی بنیاد معافی کے اوپر ہو، and unity اور اتحاد کے اوپر ہو، rather than hatred and division، نفرت اور تقسیم کی بجائے. یعنی کہ آپ کا مقصد ایک ایسی معاشرے کا قیام تھا جس کی بنیاد معافی اور اتحاد کے اوپر ہو، نفرت اور تقسیم کی بجائے. جی اسٹوڈنٹ، تو یہ ہمارا آخری لیکچر تھا، تھرڈ لیکچر، جس کے اندر ہم نے اس کے کویسچن آنسر کو کمپلیٹ کیا ہے. تو اس یونٹ کے ہم نے 3 لیکچر کیے ہیں. پہلے لیکچر کے اندر ہم نے ٹرانسلیشن، دوسرے کے اندر ایکسرسائز بک پر، اور تیسرے کے اندر کویسچن آنسر. تو انشاءاللہ ملتے ہیں یونٹ نمبر 2 کے لیکچر نمبر 1 میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. بیسٹ آف لک، خدا حافظ.